بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں محمد بشیر خان کسان کارپوریشن سے آج کافی دنوں کے بعد ویڈیو آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ آج کچھ بات کر لیں۔ آج 14/6/2025 ہے ڈیٹ۔ کپاس کی فصل میچور ہو چکی ہے اس ٹائم، تو آج جو پہلے باتیں ہوئی تھیں آج ان پہ تھوڑا سا بات کریں گے۔ ان کے رزلٹس جو ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا اور سب کو یہ کہا تھا کہ 6-7 ورائٹیز ہیں، کچھ ایف ایچ کی، بندیشہ صاحب کی، ڈاکٹر عزیز ناصر صاحب کی، جو پچھلے سال بہت زیادہ کامیاب ہوئی ہیں، ان میں سے آپ لگائیں، اچھا رزلٹ ہے۔ کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے جس چیز کا علم تھوڑا ہمیں ہو جائے تو اس کو باقیوں تک بھی پہنچانا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے الحمدللہ جتنی جو بات کہی تھی آج گروپ میں لوگ شیئر کر رہے ہیں، تصویریں ویڈیوز بنا کے۔ میرا واٹس ایپ گروپ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے ان کو پھر اس گروپ میں ایڈ کرتے ہیں، جو بھی کوئی دلچسپی شو کرتا ہے کاٹن کے حوالے سے، تو چلو کچھ اس سے ہمیں علم ہو جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، کچھ ہم سے وہ علم حاصل کر لیتا ہے۔ کافی دوست ہیں اس میں، پلانٹ بریڈر، ایگریکلچر کے، ایگریرین، ہر قسم کے لوگ ہیں، تو تاکہ ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کرنے سے کچھ اپڈیٹ ہو جائیں سب لوگ۔ تو یہ ایف ایچ کی جو ورائٹیز جو آج ابھی یہ چل رہی ہیں اس ٹائم، ایک جو 3-4 دن سے جس کا سب سے زیادہ اچھا رزلٹ ہے KZ324، یہ جن لوگوں کو دی تھی آج وہ شیئر کر رہے ہیں اس کی ویڈیو بنا کے اور بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ فروٹیں ہیں اس پہ۔ LS18 ڈاکٹر جہانزیب صاحب کی ادارے کی بہت اچھی ورائٹی تھی، مجھے پسند تھی۔ بیسیکلی جو چیز مجھے پسند آتی ہے، کیونکہ فارمر کو پتہ نہیں ہوتا اس نمبر کا کوئی نئی چیز ہے یا اچھی چیز ہے، اس کو تو نہیں پتہ ہوگا۔ وہ پرانے ورائٹیز کی بات کرتے ہیں جو کئی سال پرانی لوگ کاشت کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اپنی مرضی سے جو پسند ہے چیز اگلے بندے کے انٹرسٹ کے حساب سے ان کو دی تھی، اور الحمدللہ آج بہت خوشی ہوتی ہے جب سارا دن لوگ کال کر کے بتاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور جو سورس جس سے سیڈ لیا تھا ان کی محنت کو بھی سلام۔ کوئی سیڈ ویریشن نہیں آئی کسی پودے کی، یعنی پلاٹ میں کوئی پودا 1%، 0.5%، یعنی ایک پودا 2 ایکڑ اگر ہیں تو ایک پودا کوئی دوسرا نکلا ہے، تو الحمدللہ یہ بڑی ایک اچھی کامیابی کی بات ہے۔ اور دوسرا ورائٹیز کے بعد سے FH1199 بہت اچھی اس ٹائم چل رہی ہے۔ اسد 2 جس نے لگائی ہے وہ کہتا ہے میری سب سے اچھی ہے، شیئر کرتا ہے کہ میری جیسی کسی کی نہیں ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ جن لوگوں نے اعتماد کیا ہے، اتنی دور ایک بندے کی بات پہ اعتماد کیا ہے جس نے کوئی 1-2 جو لگائے ہیں، الحمدللہ وہ سب سے خوشی کی بات تو میرے لیے یہی تھی۔ ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، 3 ایکڑ اگر کوئی لگاتا ہے، کیونکہ ہمارے ادھر جو لوگ موجود ہیں وہ تو ٹرسٹ کرتے ہیں یا جن کے ساتھ چلتے ہیں 20 سال سے، ایک شوق ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس شوق کا دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو ابھی جو نئی چیزیں آ رہی ہیں یا جو نئی ورائٹی ان پہ نظر ہے کون سی سب سے اچھی ہوگی، جو بیسٹ ہوگی، اس کا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، فیلڈ دیکھ رہے ہیں، پلاٹ دیکھ رہے ہیں۔ وہ سارا علم حاصل کرنے کے بعد پھر جو لوگ ہمارے ادھر کسٹمر ہیں وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 5 ایکڑ لگانے ہیں، 15 لگانے ہیں، 20 لگانے ہیں، اس کو اپنے حساب سے مینج کرتے ہیں۔ کیونکہ ذمہ دار اس وقت دیکھتا ہے کاشتکار جب وہ کاشت کرتا ہے، کسی کی فصل دیکھتا ہے، اس کے گاؤں میں وہ چیز آتی ہے، وہ پھر اس کو دیکھ کے پھر اس کو اویئرنیس آتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو 3-4 سال بعد ذمہ دار جب کاشت کرتا ہے اس کو لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو ہم جو چیز کرنٹ ہے وہ ان تک بیان کر سکیں، ان کو دکھا سکیں، ان کو ڈائریکٹ اس کا سورس دے سکیں، اس کا سیڈ، تاکہ وہ کاشت کرے۔ الحمدللہ جہاں بھی جس کے پاس جو ہے گروپ میں، آپ سب لوگوں کا شکریہ، آپ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا آپ بتاتے ہیں۔ تو دوسرا، آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، 4-5ویں دن پانی لگائیں۔ کافی لوگ یہ کویسچن کرتے ہیں کہ کپاس رک رہی ہے، ابھی کسی نے 50 ٹین ڈالی ہے، کسی نے 25، کسی نے 30، موسم کے حساب سے جیسے آپ نے کاشت کی ہے۔ بہت زیادہ پریشر ہے کاٹن پہ، ایک گرمی کا بھی ہے، اوپر سے اس کی ذمہ داریاں جو کپاس کی ہیں، کیونکہ کپاس نے
ہر وقت کئی کام کرنے ہوتے ہیں. مکی کی فصل ہے وہ تو ایک چھلی بنائی اور وہ اس کا ذمہ ایک چھلی ہوتی ہے. اسی طرح گندم کے ذریعے اس کا ایک سٹا ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے. کپاس نے ڈیلی پھول بھی لینا ہے, فروٹنگ بھی کرنی ہے, ٹینڈا جو لگا ہے اس کو میچور بھی کرنا ہے, اس کا اندر اس کا روئی کا اپنی خود کی ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, اس نے گروتھ کرنی ہے. تو اس لیے جتنا ٹمپریچر ابھی چل رہا ہے 48 ٹمپریچر ہے, تو اس پہ پانی جو ہے وہ آپ چوتھے دن لگائیں جن کی فصل پتلی ہے. تو باقی دوائیوں کے حساب سے اگر آپ ایک سپرے 2 دفعہ کرتے ہیں تو تیسری بار وہ سپرے نہ کریں. فلونیکا میڈ اچھا کنٹرول کر رہی ہے. اگر 2 سپرے کیمیکل کے کرتے ہیں اس کے بعد اگلا جو سپرے ہے وہ چینج کر کے کریں. خصوصی جو وائٹ فلائی کا سپرے ہے وہ آپ ایک دفعہ اگر فلونیکا میڈ کرتے ہیں تو دوبارہ جو ہے وہ اس کا سپائرو ٹیٹرا میٹ آپ سپرے کریں, انڈے بچے کا اس میں شامل رکھیں. اور ڈینیٹو فیوران جو کیمیکل ہے وہ بڑا اچھا ہے اس کے لیے, سبز تیلے کے لیے. جو لوگوں کا پریشر ہے سبز تیلا کنٹرول نہیں ہو رہا وہ اس کا ڈینیٹو فیوران کا کریں, جیسے کہ وہ الپائن ہے, سن کراپ کا, اوشن ہے دوسری کمپنیز کا نام سے, زہر کا نام ہے ڈینیٹو فیوران. تو اسی طرح انڈے بچے کے لیے موونٹو والا زہر جو ہے سپیرو ٹیٹرامیٹ جس کو کہتے ہیں آپ اس کا استعمال کریں. اور جو اڑتی وائٹ فلائی ہے اور سبز تیلا وہ فلونیکا میڈ سے اچھا کنٹرول ہوتا ہے, سب سے اچھا فلونیکا میڈ کے سے کنٹرول ہوتا ہے. اس کے بعد اس کو سپرے کریں اچھا. کوئی امپورٹڈ جو NPK ہیں کمپنیز کے پاس موجود ہیں, سواد ایگرو کے پاس, جعفر کے پاس, سن کراپ کے پاس, ایجز کے نام سے, وہ اس کو آپ سپرے کریں. فرٹیلائزر جو ہے اس کو آپ ابھی دیں, ابھی یوریا بھی اس کو چاہیے, فاسفورس بھی چاہیے. اور فاسفورس آپ کو بتایا تھا کہ اس کو قسطوں کے حساب سے دیں. اس ٹائم بہت زیادہ فروٹنگ ہے, بہت زیادہ, تو آپ اس کو جو ہے ضرور اس کا SOP ضرور فلڈ کریں اس میں 10 kg جو ہے ایکڑ میں. اور اس کے بعد آپ نائٹروفاس فلڈ کریں. نائٹروفاس کرنے سے اور SOP کرنے سے 3 کھادیں آپ کی کلیئر ہو جاتی ہیں, پودے کو اس سے اچھی طاقت ملتی ہے. تو باقی دوسری ایک عام بات کہ ٹمپریچر جو ہے 40 سے نیچے آئے تو آپ سپرے کریں. گلائفوسیٹ کا رزلٹ کچھ لوگوں کے نہیں آتے, ٹمپریچر کی وجہ سے گلائفوسیٹ کا بھی کم رزلٹ آئے گا. باقی انسیکٹیسائڈ جو ہیں ان کا بھی رزلٹ کم آئے گا. تو اس لیے کوشش کریں آپ 7 بجے کے بعد سپرے کریں, 8 بجے کریں. رات کو اگر آپ بوم وغیرہ سے سپرے کرنا ہے تو آپ 9-10 بجے سپرے کریں, اس سے اچھا رزلٹ آئے گا. اس کو صبح 5 بجے تک ٹمپریچر نیچے چلا جاتا ہے, کافی دیر تک نیچے رہتا ہے, تو اس سے اچھا رزلٹ آئے گا. زیادہ ٹمپریچر پہ کیمیکل جو ہیں وہ اچھا رزلٹ نہیں دیتے, خواہ وہ ویڈیسائڈ ہیں یا انسیکٹیسائڈ ہیں. تو دوسرا ایک اور ہم بات یاد آ گئی کہ آپ نے کاپر آکسی کلورائڈ, کسوگا مائسین, یہ اس کو فلڈ کریں فصل کو, بہت ضروری ہے فنگس کے لیے. آگے وقت میں بارشیں آئیں گی تو اس وقت پھر یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے فنگس. تو کچھ لوگوں کے ابھی بھی پرابلم آ رہے ہیں, کھیت میں کچھ پودے خشک ہو رہے ہیں, سوکھ رہے ہیں, تو وہ لوگ سوگا مائسین اور کاپر کا مکسچر مل جاتا ہے, 1 کلو فلڈ کریں آپ ایکڑ میں, یا کاپر آکسی کلورائڈ ایکڑ میں 1 کلو فلڈ کر دیں, یا اس کا 500 گرام سپرے کریں. یا سپرے کر سکتے ہیں, سپرے کریں یا فلڈ کریں, دونوں صورتوں میں وہ بہتر ہے. 2 چیزوں پہ فوکس رکھیں, ایک فنجیسائڈ کا کریں سپرے, دوسرا وائٹ فلائی سے بچائیں. ابھی تک جو میچور ٹینڈے ہیں 25-30 ٹینڈے ہر بندے کے میچور ہو چکے ہیں. کچھ دوستوں کی کالز ہیں کہ ان کے 10-10 8-8 ٹینڈے اوپننگ ہو چکی ہے ٹینڈوں کی, وہ چنائی کا پوچھ رہے ہیں. تو اس حوالے میں جو ایک آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ باقی جہاں بات کی ہے سب کی محنت ہے ڈاکٹر صاحبان کی, اور ان میں ڈاکٹر ادریس صاحب کی 21 ورائٹی جو ہے وہ جس بندے نے کاشت کی ہے وہ بیسٹ آ رہی ہے. جہاں زیب صاحب کی LS 18 کا بیسٹ ہے, 1199 بھی بہت اچھی ان کی ہے. اقبال بندیشہ صاحب کی جو 324 ہے اس نے ابھی 3-4 دن پہلے جہاں جہاں کاشت تھی ان لوگوں کا بہت اچھی جو تصویریں ہیں یا ویڈیوز ہیں, اور جتنی اس پہ ماشاءاللہ فروٹنگ ہے, کیا بات ہے اس کی. تو پہلے نمبر پہ میں تو گنتا ہوں اس کو. ابھی ان تینوں میں 3 ڈاکٹر ہیں اور ان کی تینوں یہ پہلے نمبر پہ ہیں, تقریباً بیسٹ جا رہی ہیں. LS 18 بہت اچھی ہے جس نے کاشت کی ہے وہ, اور 21 اگر جس نے کاشت کی ہے. کچھ کہتے ہیں 21 بیسٹ ہے, کچھ کہتے ہیں LS 18 بیسٹ ہے.
تو اسی حوالے سے جو لیکن ان سے جو اچھی اقبال بندیشہ صاحب کی KZ324 وہ ان دونوں سے اچھی لگ رہی ہے. تو باقی جو ورائٹیز ہیں وہ بھی کامیاب رہی ہیں. اسد 2 بہت زیادہ فروٹنگ ہے, بڑا پودا ہے, جہاں جہاں کاشت ہے وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہیں, وہ کہتے ہیں سب سے بیسٹ یہ ہے. 1199 جو ہے وہ بہت اچھا پودا ہے, بڑا پودا ہے, ابھی سٹارٹ میں جو لیٹ کاشت میں بھی وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. اس کا چوڑائی زیادہ ہے, جتنی اونچائی ہے اتنی اس کی چوڑائی ہے, شاخیں اچھی لیتی ہے. تو یہ تقریباً یہ بتانے کی یہ تھا کہ جو جیسے پچھلے سال سوچا تھا, فصل دیکھی تھی, الحمدللہ اس سے بہتر اس دفعہ فصل سب کی دیکھی ہے دوستوں کی, اور سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. تو پھر ایک بار میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے اعتماد ٹرسٹ پہ اتنی دور سے اپنا سندھ سے, بلوچستان سے, ہمارے باقی ایریے جانگ سرگودا سب ایریے کے جتنے لوگ ہیں گروپ میں بھی شامل کیا ہے, جن کے واٹس ایپ ہیں ان کے وہ بھی دیکھتے ہیں, ساری کوئی معلومات لیتے ہیں, کافی فائدہ ہوا ہے. میرے خیال سے جو لوگ اس میں ہیں انہوں نے حاصل ضرور کیا ہے کچھ نہ کچھ, تو بہت خوش ہیں وہ. تو میں نے سوچا آج کافی عرصہ ہو گیا ہے, تھوڑا سا آپ سے اپڈیٹ, اور جو باتیں پہلے ہو چکی تھیں اب ان کا رزلٹ ہے, اور بہت خوشی ہوتی ہے جب دوست مختلف کال کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے یہ آپ سے لیا تھا, اب نیکسٹ پلاننگ لوگ کر رہے ہیں, اس منتھ میں کاشت کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. بڑی اچھی بات ہے. اور سب سے اچھی چیز کہ کپاس جو ہے اس کا ریٹ بھی ٹھیک ہے ابھی, اور یہ کامیاب ہونی چاہیے. ہمارا یہ شوق بھی ہے, ہمارا پیشہ بھی ہے, ہمارا یہ بزنس بھی ہے, ملک کی بھی عام ضرورت ہے. سب کو مل کے اس کے بارے میں اویئرنیس دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے, کاشت بھی کرنی چاہیے, اور اس کی کیئر بھی کرنی چاہیے, اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ کامیاب ہو. تو بہت شکریہ. آج کافی دن ہو گئے تھے, میں نے کہا چلو تھوڑا اپڈیٹ کرتے ہیں, آپ بھی نظر رکھیں, چیزوں کو چیک کریں, جو ورائٹیز جس بندے نے لی ہے جہاں سے اس کا کریکٹر دیکھیں, اس پہ غور کریں کہ کیا یہ وہی ہے. جو پرانے لوگوں کو روکتے تھے کہ آپ وہ نہ کاشت کریں پرانی ورائٹیز, اس کا بھی رزلٹ اب لوگ یعنی جیسے ہی وہ گرو ہوئی ہے اس پہ پیسٹ نے حملہ کافی ہے, اس پہ وائٹ فلائی کا بھی ایشوز آ رہے ہیں. تو جب وہ بتاتے تھے کہ ہمارے وائٹ فلائی ہے, پھر ہم اس کو ورائٹی بتاتے تھے کہ آپ نے یہ کاشت کی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اچھا جو چیز ہے, اچھا سیڈ کے معاملے میں یہ ایک بنیاد ہے, اس کو دیکھ کے شوق سے آپ ارد گرد پلاٹ دیکھیں, جہاں اچھا سیڈ کاشت ہے وہاں سے آپ جا کے لیں. ابھی جن لوگوں کے پاس یہ کچھ ورائٹیز دی تھی ان کو کہا ہے کہ آپ سیڈ اس کا بنا کے لوگوں کی خدمت کریں, ان کو دیں, اور گروپ میں بھی شیئر کیا ہے کہ فلاں بندے کے پاس ان کے پاس یہ چیزیں ہیں, آپ نیکسٹ ان سے لے لیں. اور اپنی فصل آپ اگر 10 ایکڑ ہیں, آپ 6-7 ایکڑ 8 ایکڑ ابھی سیڈ دیکھ کے ابھی سے کلیکٹ کر لیں. جو 2 ایکڑ ہیں اس پہ آپ کوئی نئی ٹرائی کر لیں, کوئی اچھا شوق سے 1 ایکڑ 2 آپ اچھا سیڈ کوئی نیا وہ لگا لیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے اچھا فارمنگ کاٹن کے حوالے سے. اور کیمیکل کے بارے میں اویئرنیس حاصل کریں. ابھی کچھ لوگ جو پرانی 20 سال پرانی ادویات تھیں انہی کا ذکر کرتے ہیں جی کہ ہم وہ لے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو جو چیزیں لیٹسٹ آتی ہیں مارکیٹ میں وہ سپرے کریں, اچھی کمپنی کا کریں, اور اس کی زہر کا مقدار پوری ہونی چاہیے. یعنی ایک کمپنی 100 گرام کا پیکٹ دے رہی ہے, ایک 200 گرام کا دے رہی ہے. ابھی 100 گرام کا اگر وہ زہر اس میں زیادہ بھی ہوگا لیکن فی گرام پر ایکڑ تو کم ہوگا. اس حوالے سے بھی گروپ میں آپ کو فارمولہ یہ بتایا ہے دوستوں کو, اس ذریعے سے آپ چیک کر لیا کریں کہ فلونیکا میڈ 1 ایکڑ کے لیے کتنے گرام ضروری ہے, پیریپروکسیفن کتنی ہونی چاہیے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں, یہ اگر آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ فصل اچھی ہوگی, کپاس کی کامیابی ہوگی, کپاس بحال ہوگی انشاءاللہ پاکستان میں. اب بلکہ ہو چکی ہے جیسے ابھی حالات ہیں یا جتنی فروٹنگ ہے, ریٹ بھی اچھا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان اپنا یہ ہدف بھی پورا کرے گا ٹارگٹ کاٹن کا. اور دوبارہ جیسے کچھ سال پہلے وقت تھا کاٹن پہ, انشاءاللہ دوبارہ اس کی بحالی بھی ہوگی. بہت شکریہ جی.